اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور ٹرم استعمال کی جاتی ہے جس کو ہم مارجن کال کہتے ہیں. یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے. مارجن کال کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. فرض کریں آپ کے پاس $100 ہیں. اب آپ کا لاس ہو گیا اور لاس بڑھ کر $80 ہو گیا. تو بروکر کہتا ہے مزید منی جمع کرو. بروکر آپ کو کال کرتا ہے، یعنی اسے کہتے ہیں مارجن کال، کہ بھئی مزید بروکر آپ کو کال کرتا ہے، وارن کر دیتا ہے کہ مزید منی جمع کرو. تو اس کو مارجن کال کہتے ہیں. اگر آپ رقم جمع نہیں کرتے تو مزید منی جمع نہیں کرتے تو بروکر آپ کی ٹریڈ خود بند کر دیتا ہے. اس کی بھی ایک اصطلاح ہے، اس کو کہتے ہیں سٹاپ آؤٹ. یعنی آپ نے رقم جمع نہیں کی، بروکر نے کال کی، مارجن کال آپ کو آئی، آپ نے رقم جمع نہیں کی اکاؤنٹ میں، اب آپ کا بروکر نے جو ہے وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ خود ہی بند کر دیا. تو اس کو کہتے ہیں سٹاپ آؤٹ، جب آپ کا اکاؤنٹ بند ہے. اچھا، پھر ایک میں ہے لیکویڈیشن. لیکویڈیشن جب لاس بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو بروکر ساری پوزیشن ختم کر دیتا ہے. جب ساری پوزیشن آپ کی ختم ہو جائے بروکر کی جانب سے، اس کو ہم لیکویڈیشن کہتے ہیں. پھر اسی طرح ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے اس میں ہیجنگ کی. فرض کریں آپ نے ڈالر بائی کیا ہے اور ساتھ ہی سیل بھی کر دیا، تو اب رسک جو ہے کم ہو گیا، چونکہ بائی جیسے کہ آپ نے ساتھ ہی سیل کر دیا، تو اسی کو کہتے ہیں ہیجنگ. تو یہ چند سیکنڈز میں یا چند منٹ کے اندر آپ نے ایسے کر لیا. پھر ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے ڈے ٹریڈنگ. اب ڈے ٹریڈنگ میں 100 ٹریڈ آپ نے اوپن کی ہے اور شام تک یا جو بھی ٹائم ہے رات تک وہ آپ نے بند کر دی، تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈے ٹریڈنگ. یا کوئی پوزیشن دن بھر آپ نے پوری اوپن رکھی، رات کو جو ہے وہ بند کر دی، تو یہ پوزیشن آپ کی ڈے ٹریڈنگ کہلاتی ہے. پھر اسی طرح ایک اور ٹرم استعمال کی جاتی ہے سوئنگ ٹریڈنگ، جس میں ٹریڈ چند دن یا چند ہفتے تک رکھی جاتی ہے، اس کو سوئنگ ٹریڈنگ کہتے ہیں. پھر پوزیشن ٹریڈنگ جو ہوتی ہے یہ مہینوں تک رکھی جاتی ہے، یعنی دن، ہفتے، مہینے، جس کو پوزیشن ٹریڈنگ ہم کہتے ہیں. اب آپ آ جائیں کہ آن لائن فوریکس ٹریڈنگ کہ اصل میں کس کے درمیان ہوتی ہے آن لائن فوریکس ٹریڈنگ، یہ بات سمجھیں. تو آپ ہوتے ہیں، بروکر ہوتا ہے، اور پھر ایک طرف لیکویڈیٹی پرووائڈر ہوتے ہیں یا بینک ہوتے ہیں. تو یہ جو ہوتے ہیں یہ آن لائن فوریکس ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے، کیا آپ واقعی ہی ڈالر خرید رہے ہوتے ہیں؟ یعنی یہ سوال ہے، یا صرف پرائز پر بیٹ کر رہے ہوئے ہیں؟ اور یہی اصل سوال ہے. اگر ڈالر حقیقت میں آپ نے لیا ہی نہیں، صرف قیمت اوپر نیچے ہو رہی ہے، تو پھر اس پر ہی تو بہت شرعی اعتراضات وارد ہوتے ہیں. علماء جو یہاں پر اعتراض کرتے ہیں اس جگہ کے اوپر کہ وہ ڈالر آپ کی پوزیشن میں نہیں آیا، قبضے میں نہیں آیا، حقیقی قبضہ نہیں ہوا، قبضہ تام جو ہے وہ آپ کی ملکیت نہیں ہوئی، تو لہٰذا یہاں سے شرعی حیثیت اس کی جو ہے نا وہ بڑی اس پہ سوال پیدا ہو جاتا ہے. اب یہاں تک تو میں نے آپ کے سامنے اس کا تعارف، عملی طریقہ کار رکھ دیا، جو اس کی میتھڈالوجی ہے اس کو بیان کر دیا. اب یہاں سے ہم ذرا تھوڑا سا اب فقہی اور شرعی بحث کی طرف چلے جائیں کہ شریعہ کو کہاں پر اعتراضات ہیں، علماء کن نکات پر سوال وارد کرتے ہیں. 4 طرح کے بنیادی سوال اٹھائے جاتے ہیں ہمارے روایتی علماء کی طرف سے. پہلا سوال، کیا قبضہ ہوتا ہے یا نہیں؟ دوسرا سوال، کیا اس میں ربا ہے یا نہیں؟ تیسرا سوال، کیا غرر ہے یا نہیں؟ اور چوتھا سوال، کیا میسر ہے یا نہیں؟ یہ 4 بنیادی سوالات ہیں جو اس طریقہ کار پر اٹھائے جاتے ہیں. اب ان 4 سوالوں کو ہم انشاءاللہ 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں تاکہ یہ اس کا جو شرعی تجزیہ ہے ہمارے سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے، وہ واضح ہو جائے. اب دیکھیں، اگر ہم تجارت کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں تجارت کو، تو اللہ رب العزت نے تجارت کو حلال فرمایا ہے. سورہ البقرہ 275 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے، یعنی تجارت حلال ہے. اچھا، تجارت کی پھر کچھ شرائط ہیں کہ کب وہ حلال ہوتی ہے، اس کی شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں. اس میں بنیادی اصول ہیں کہ رضامندی ہو، ملکیت ہو، قبضہ ہو، معلوم قیمت ہو، معلوم چیز ہو، ربا سے پاک ہو، غرر سے پاک ہو. تو یہ تجارت کی بنیادی شرائط ہیں. کوئی بھی آپ تجارت کریں رضامندی ہونی چاہیے. جس طرح سورہ النساء کی آیت نمبر 29 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ جو تجارت ہے وہ باطل طریقے سے تم ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ. اگر تم کوئی تجارت کرنا چاہتے ہو تو اس میں رضامندی، میوچل کانسینٹ کے ساتھ، وہ رضامندی کے ساتھ ہونا چاہیے. تو یہ پہلا اصول ہے تجارت کا. اور دوسرا ملکیت کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث مبارکہ ہے. حضور نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک، کہ وہ چیز مت بیچو جو تمہاری ملکیت میں نہ ہو.
ملکیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حقیقی ہوتی ہے اور ایک حکمی ہوتی ہے. ایک ریئل پوزیشن ہوتا ہے اور ایک کنسٹرکٹیو پوزیشن ہوتا ہے. تو اگر کنسٹرکٹیو یعنی حکمی قبضہ بھی پایا جائے تو شریعت کے ہاں وہ بھی قابل تسلیم ہے، اس کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے. دونوں میں سے کوئی بھی قبضہ ہو تو جائز ہے. پھر پرائس سمن کے حوالے سے بھی حدیث سے حضور نے فرمایا سمن واضح ہونا چاہیے. پھر وہ چیز جو مبیع ہے، سبجیکٹ میٹر ہے، وہ بالکل واضح ہونا چاہیے، مجہول نہ ہو. پھر ربا سے پاک ہو، غرض سے پاک ہو، میسر سے پاک ہو. یہ ساری شرائط ہیں تجارت کی جو بیان کی گئی ہیں. اب یہاں پر جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کرنسی ایکسچینج. اب کرنسی ایکسچینج کا جو شرعی اور فقہی نام ہے، کرنسی کے تبادلے کو ہم فقہ اسلامی میں یا شریعت میں بیع الصرف کہتے ہیں، سواد کے ساتھ، یعنی کہ کرنسی ایکسچینج، بیع الصرف. اب بیع الصرف کیا ہوتا ہے؟ دو کرنسیوں کا تبادلہ، وہ بیع الصرف کہلاتا ہے. PKR ورسز US ڈالر، US ڈالر ورسز یورو، SAR ورسز PKR. تو یہ سب بیع الصرف ہے. اچھا، اب بیع الصرف کے والے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث مبارکہ ہے، بڑی صریحاً حضور نے فرمایا، اور یہ صحیح مسلم کی اور دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے. حضور نے فرمایا جب بھی 6 چیزوں کا تبادلہ کیا جائے گا تو وہ 2 شرائط کے ساتھ کیا جائے گا. ایک ہوگا مثلاً بھی مثلن اور دوسرا ہوگا یدن بھی یدن، کہ ایکول ٹو ایکول ایک شرط اور دوسری شرط آن سپاٹ. 6 چیزوں کا. اب وہ 6 چیزوں میں حضور نے ان کو بیان کیا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح. یہ 6 چیزیں ہیں، سونا، چاندی، گندم، جو، نمک. یہ 6 چیزیں ہیں جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اب یہاں سے پھر جب فقہا نے اس حدیث کو دیکھا تو فقہا جو ہمارے ائمہ اربعہ ہیں انہوں نے پھر اس حدیث کی بنیاد پر علتیں نکالی، جس کو ہم ربا الفضل کہتے ہیں، ربا الحدیث، ربا النقد. علتیں نکالی. ہر امام نے پھر اپنی استدلال کرتے ہوئے وہاں سے علت نکالی. تو اس حدیث کا مفہوم یہ انہوں نے اخذ کیا کہ اگر ایک ہی جنس ہو، سیم کوموڈیٹی ہو، جس کو ہم ہوموجینیس کہتے ہیں، ایک ہی جنس ہو، تو پھر 2 شرطیں کے ساتھ وہ برابر مقدار میں اور فوری قبضہ یہ لازم ہوگا. جیسے مثال کے طور پر اگر دو مختلف کرنسیاں ہوں، اگر ایک ہی طرح کی کرنسی ہے، PKR ورسز PKR کر رہے ہیں آپ، مثلا PKR ورسز PKR ہو رہا ہے، PKR ورسز PKR میں 2 شرطیں پوری ہوگی، آن سپوٹ اور ایکول. لیکن اگر PKR ورسز ڈالر ہو رہا ہے تو اب ایک شرط باقی رہ جائے گی حدیث کے مطابق، چونکہ جنس بدل گئی. اب ہوموجینس نہیں رہا، اتحاد جنس نہیں ہو گیا، اب مختلف الجنس ہو گیا. ادھر PKR ہے، ادھر ڈالر ہے. تو اب ایک شرط قائم رہے گی، ایک شرط اٹھ جائے گی. کون سی شرط اٹھے گی اور کون سی قائم رہے گی؟ کہ وہ برابر سرابر تو معاملہ نہیں ہوگا، چونکہ ادھر ایک PKR ہے، ادھر 280 روپے ہیں، 85 روپے ہیں PKR، ادھر $1 ہے. تو یہ برابر سرابر تو نہ ہوا، تو یہ شرط تو اٹھے گی. لیکن آن سپورٹ ہوگا، فوری قبضہ ہوگا. ادھر آپ PKR دیں گے، ادھر آپ ڈالر لیں گے. تو یہ آپ نے PKR دیے، ادھر سے ڈالر آ گئے، تو یہ قبضہ فوری ہونا چاہیے. جو بینکنگ اصطلاح میں T+2 سیٹلمنٹ کا ایک فارمولہ ہے کہ ٹیکنیکلی 2 days لگ سکتے ہیں اگر بینکنگ میں وہ چیز آ جائے گی، جیسے بینک کرنسی ایکسچینج کرتے ہیں. تو ٹیکنیکلی اگر 2 days لگ جائیں تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ قابل قبول ہے، علماء نے اس کو قبول کیا، T+2 سیٹلمنٹ فارمولہ. ورنہ وہ فوری قبضہ ہونا چاہیے جب مختلف الجنس ہوں. تو یہ اس حدیث کا مفہوم لیا گیا ہے. اب جو ہمارے ائمہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے یہاں سے یہی علت نکالی ہے. ایک اتحاد جنس سیم ہو، پھر وہ موزونی ہو اور کیلی ہو، یعنی یہ علت نکالی، موزونی ہو اور کیلی، یعنی کہ ویٹیبل ہو اور میئریبل ہو. تو پھر وہی معاملہ ہوگا جو الذهب بالذهب والی حدیث کے تحت، 2 شرطوں کے تحت. اچھا، جو ہمارے شوافی ہیں ان کے نزدیک یہاں پر علت سمنیت ہے، سمن ہونا ہے، تو وہ سمن کو یہاں پر علت قرار دیتے ہیں. تو یہ ایک فقہی اختلاف یہاں پہ میں نے عرض کیا جو کہ ہمارے سامعین کے لیے شاید وہ فائدہ مند ہو کسی نہ کسی حیثیت سے. اچھا، تو قبضے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ قبضہ، کہ یہاں پر قبضے میں مسئلہ آتا ہے، چونکہ جب
خواہ وہ اتحاد جنس ہو، سیم کوموڈیٹی ہو، خواہ وہ مختلف الجنس ہو، ڈیفرنٹ کوموڈیٹی ہو، مگر قبضہ فوری ہونا چاہیے دونوں صورتوں میں۔ اب وہ قبضہ خواہ وہ حقیقی ہو یا حکمی، تو شریعت دونوں قبضوں کو مانتی ہے۔ مثال دیکھ لیں، ڈالر ہے، بالفرض ڈالر اگر وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آیا ہے یا آپ کے ہاتھ میں آیا ہے تو تب اس کو شریعت قبضہ مانتی ہے۔ اگر وہ آپ کے ڈالر اکاؤنٹ میں نہیں ہے، آپ اس کو ودرا بھی نہیں کروا سکتے اور آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، تو شریعت اس کو قبضہ نہیں مانے گی، پوزیشن نہیں مانے گی، کیونکہ حضور کی واضح حدیث آ گئی نا کہ حضور نے فرمایا کہ جو چیز خریدو اس پر قبضہ کرنے سے پہلے آگے فروخت نہ کرو۔ جو بھی چیز تم بائے کرتے ہو تو جب تک وہ تمہارے قبضے میں نہ آ جائے تم اب آگے اس کو بیچ نہیں سکتے۔ یہ واضح حدیث ہے حضور کی۔ اب آپ آ جائیں دوبارہ سے فوریکس ٹریڈنگ کی طرف۔ یہ اصول جب ہمارے سامنے آ گیا، اس کو ہم بیع الصرف کہتے ہیں، جو ہماری فقہی کتب ہیں اس میں یہ عنوان دیا جاتا ہے، اور نقدین کا بھی وہاں پہ لفظ بولا جاتا ہے، سونا چاندی کو نقدین کہتے ہیں۔ اب آپ سپوٹ فوریکس پہ آ جائیں۔ اب آپ نے وہاں پہ کیا کیا کہ $1000 آپ نے خریدے، بائی کیے، اور فوری پیمنٹ ہو گئی، خریدے اور فوراً آپ نے پیمنٹ بھی کر دی، آپ کو فوری ڈالر مل گئے، تو یہ سپوٹ ایکسچینج ہے، بالکل جائز ہے۔ وہی حدیث جو حضور کی فرمایا کہ جب سونا چاندی، سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے، کھجور کو کھجور کے بدلے، نمک کو نمک کے بدلے، جو کو جو کے بدلے تب بیچو، تو وہی شرط کہ برابر سرابر اور نقد۔ تو اگر آپ نے ڈالر، ادھر آپ نے ڈالر خریدے، فوری پیمنٹ ہو گئی اور فوری ڈالر آپ کو مل گئے، تو یہ سپوٹ ایکسچینج ہے، شریعت کے مطابق اوکے ہے، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں۔ تو جمہور فقہا ہمارے اس کو جائز کہتے ہیں، ایوفی بھی اس کو جائز کہتا ہے، OIC کے نزدیک بھی جائز ہے، بس بشرطے کہ قبضہ فوری ہو۔ اب یہ تو ہے سپوٹ فوریکس میں جو کہ جائز ہے، لیکن جہاں تک بات ہے فارورڈ کانٹریکٹ کی، فارورڈ کانٹریکٹ، اب فارورڈ کانٹریکٹ بڑا اہم ہے، یہ سمجھ لیں کہ آج معاہدہ، آج 12 تاریخ ہے، 12 جون 2026، آج کی ڈیٹ میں 4:30 بجے 5 بجے معاہدہ ہو رہا ہے، کانٹریکٹ ہو رہا ہے، پیمنٹ 1 ماہ بعد ہوگی اور ڈالر بھی 1 ماہ بعد ملیں گے، یعنی سمن کو بھی آپ نے مؤخر کر دیا، ڈیفرڈ کر دیا، اور مبیع کو بھی آپ نے مؤخر کر دیا، ڈیفرڈ کر دیا۔ تو دونوں کو آپ نے، سمن کو بھی اور مبیع کو بھی جب آپ نے مؤخر کر دیا، ڈیفرڈ کر دیا، تو یہ فارورڈ کانٹریکٹ ہے۔ اب یہ فارورڈ کانٹریکٹ یہاں پر قبضہ بھی مؤخر ہو گیا اور جو سمن ہے وہ بھی مؤخر ہو گیا، اس لیے جمہور علماء فقہا اسے ناجائز کہتے ہیں بلا اختلاف۔ تو یہ بھی فارورڈ کانٹریکٹ ناجائز ہے۔ جہاں تک فیوچر کانٹریکٹ کی بات ہے، اب فیوچرز کانٹریکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ایکسچینج کے ذریعے سٹینڈرڈ کانٹریکٹ کیا، یعنی کہ حقیقی ڈالر کی ڈیلیوری ہوتی نہیں ہے، حقیقی ڈالر کی ڈیلیوری نہیں ہوئی، صرف پرائس ڈفرینس کا سیٹلمنٹ کیا آپ نے فیوچر کانٹریکٹ میں۔ تو یہ جو پرائس ڈفرینس کا سیٹلمنٹ کیا، یعنی آپ نے کہا کہ جناب فلاں تاریخ کو 31 جولائی کو میں جو ہے نا وہ آپ سے خریدتا ہوں ڈالر، اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں 31 جولائی کو آپ کو بیچتا ہوں، تو اس کا جو درمیان کا جو ڈفرینس ہے، وہ ڈفرینس آپ کا سیٹلمنٹ آپ کا پروفٹ یا لاس ہو رہا ہے۔ تو یہ پرائس ڈفرینس جو ہے یہ فیوچر کا ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ ناجائز ہے، اس کی بھی کوئی شریعت میں گنجائش نہیں ہے، چونکہ یہ مؤخر ہو رہا ہے معاملہ۔ جہاں تک CFD کا مسئلہ ہے، تو جہاں یہ تو CFD بھی آپ کیا ہے کہ آپ نے ڈالر لیا ہی نہیں، صرف ڈفرینس پر پروفٹ اور لاس ہوا ہے، تو یہ بھی فقہ اور اسلام کے مطابق ناجائز ہے۔ اب آپ آ جائیں کہ جو ٹریڈنگ ہو رہی ہے، فوریکس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ ربا کہاں پیدا ہوتا ہے۔ ربا، اگر کرنسی ایکسچینج میں قبضہ مؤخر ہو یا انٹرسٹ شامل ہو تو وہاں پر پھر ربا کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی آپ نے کرنسی ایکسچینج میں قبضہ ہی نہیں کیا، جو کہ حدیث کے مطابق قبضہ شرط ہے، تو اگر قبضہ نہیں کیا تو ربا ہو گیا سیدھا سیدھا، چونکہ حدیث آپ کے سامنے آ گئی بیع الصرف کی۔ پھر غرر کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اگر معاہدہ غیر واضح ہو، کانٹریکٹ ہی آپ کا غیر واضح ہے، نہ قبضہ ہوا ہے نہ ایک سمن اس میں طے ہے، بس ایک اسپیکولیشن ہے، اندازہ ہے، تو یہ غرر کثیر ہے اور یہ بھی منع ہے۔ اور میسر علماء کہتے ہیں کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اگر صرف پرائز اوپر نیچے ہونے پر بیٹ آپ نے لگائی تو یہ میسر کے قریب پہنچ جاتا ہے، یہ بھی معاملہ۔ اب بڑا اہم سوال ہے کہ کیا آج کی جو آن لائن فوریکس ٹریڈنگ ہے وہ واقعی بیع الصرف ہے یا کچھ اور ہے؟ یہ بھی ایک بڑا کنسرن ہے۔
کیا ہم اس کو بیع و صرف کے ضمن میں ہی دیکھیں گے یا کہ کوئی نیا اجتہادی دروازہ اوپن کرنا پڑے گا؟ تو یہ مین ٹاپک ہے جو یہاں سے اصل ہمارا اخذ ہوتا ہے جہاں سے. اچھا، اب ہمارے جو معاصر علماء ہیں وہ انہوں بھی کچھ اختلاف پائے جاتے ہیں اس حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ اگر فوریکس صرف کرنسی ایکسچینج ہے تو پھر اختلاف تو ہونا نہیں چاہیے، بیع و صرف کے تحت اس پہ سب کو متفق ہونا چاہیے. لیکن کچھ علماء ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جو آن لائن فوریکس ٹریڈنگ کا معاملہ ہے اس کو آپ قدیم بیع و صرف پر قیاس نہ کریں، کہ یہ بیع و صرف والا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ قدیم زمانے میں سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، یا دینار درہم کے بدلے اس میں حقیقی ڈیلیوری ہوتی تھی. تو لہٰذا جو ماڈرن فوریکس ہے اس میں سکرین پر آپ بائی کرتے ہیں، سیل کرتے ہیں، تو اکثر ڈالر دیکھا ہی نہیں جاتا، تو اس لیے اعتراض وارد ہوتا ہے کہ آپ کا قبضہ نہیں ہوتا. لیکن اس پر ہمارے ایک ہیں اکانومسٹ ہیں ڈاکٹر محمد عبید اللہ، انہوں نے ایک ریسرچ آرٹیکل لکھا ہے اور اس میں کافی انہوں نے بڑے اہم سوال اٹھائے ہیں. ان کا بنیادی سوال یہ ہے کہ آج کی جو پیپر کرنسی ہے، فیٹ منی، اس کو گولڈ اور سلور پر قیاس کرنا درست نہیں. ڈاکٹر محمد عبید اللہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ پیپر کرنسی کو سونے اور چاندی پر قیاس کرتے ہیں تو اس وجہ سے سونے اور چاندی کے یعنی بیع و صرف کے احکام نافذ کرنا آپ کو پڑتے ہیں، جبکہ سونا اور چاندی ثمن حقیقی ہے اور جو روپیہ ہے وہ ثمن عرفی ہے، زر اعتباری ہے، زر قانونی ہے، لیگل ٹینڈر ہے. تو اس کی جو اپنی حیثیت ہے وہ نہیں ہے، جبکہ سونے اور چاندی کی اپنی حقیقی حیثیت ہے. پاکستانی روپیز پاکستان میں چلے گا، انڈیا میں نہیں چلے گا. سونا ہر جگہ چلے گا، چاندی ہر جگہ چلے گی. تو اس لیے ان کی وہ کہتے ہیں کہ اپنی قدر ہے، انٹرنسک ویلیو ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں جو فیٹ منی ہے، پیپر کرنسی ہے، اس کو آپ ثمن حقیقی پر قیاس نہ کریں. تو جب آپ ثمن حقیقی پر قیاس نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ اس پر وہ احکام نافذ نہیں ہوں گے جو کہ سونے اور چاندی بیع و صرف کے ہوتے ہیں. تو اس سے کوئی گنجائش نکل آئے گی. اجتہادی دروازہ وہ اوپن کر رہے ہیں علماء کے لیے یہاں سے، کہ ایک فکر ہے، ایک نیا زاویہ نگاہ دے رہے ہیں کہ یہاں سے اگر ہم تھوڑا سا اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ آج کی فوریکس ٹریڈنگ میں ہم جو بیع و صرف کے قوانین نافذ کر رہے ہیں وہ حدیث کے تحت کر رہے ہیں، جبکہ فیٹ منی، زر اعتباری، یہ ثمن حقیقی نہیں ہے، یہ زر اعتباری ہے، قانونی زر ہے، لہذا اس پر قیاس کرنا نہیں چاہیے. تو جب آپ اس پر قیاس نہیں کریں گے تو پھر اس کے احکام بھی لاگو نہیں ہوں گے. لہذا آپ کسی اور طرف سے سوچیں، آپ اس کو بیع و صرف کے تحت لے کر ہی نہ آئیں. تو یہ ان کا ایک نیا انداز ہے. باقی سارے روایتی علماء بیع و صرف کے تحت دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ اس کو اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بیع و صرف میں نہ رکھا جائے. تو اگر اس کو بیع و صرف میں نہ رکھا جائے تو پھر جو فوریکس ٹریڈنگ کا قبضے کا مسئلہ ہے وہ پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ سوال پھر اٹھے گا نہیں، وہ جائز کی صورت نکل آئے گی ان کے نزدیک. وہ کہتے ہیں ہاں، وہ کہتے ہیں اسپاٹ میں تو نکل آئے گا، لیکن جو فارورڈ ہے یا فیوچر ہے وہاں پر مسائل ان کے نزدیک بھی ہیں. تو وہ فیوچر یا فارورڈ کو وہ بھی ناجائز ہی کہتے ہیں. تو اس طرح سے جو خلاصہ ہے اس چیز کا، ان فقہا کا اور علماء کا، وہ یہی ہے کہ اگر ہم بیع و صرف کے تحت اس کو دیکھیں گے تو پھر تو کوئی گنجائش نہیں نکلتی. لیکن اگر اس کو بیع و صرف کے علاوہ کسی اور اینگل میں ہم اس کو دیکھیں تو قبضہ کی شرط اٹھ جائے گی. یعنی اگر ہم کمپیریٹیو ٹیبل دیں تو منی ایکسچینج وہ جائز ہے، اصل میں جائز ہے منی ایکسچینج. روزمرہ کی بنیاد پہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، آپ سعودی عرب جانا ہے عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو آپ PKR کو ایکسچینج کرواتے ہیں تو جائز ہے. اسپاٹ فوریکس شرائط کے ساتھ جائز ہے، اور فارورڈ بالکل ناجائز ہے، فیوچر بالکل ناجائز ہے، آپشنز بالکل ناجائز ہے، CFD بالکل ناجائز ہے، مارجن یہ بھی ناجائز ہے، لیوریج یہ بھی ناجائز ہے. اب لیوریج اور سویپ اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. جو لیوریج ہے اس پر علماء کو جو اشکال ہے یا جو تردد ہے اور شرعی اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے $100 دیا ہے اور $100 دیے ہیں اور $100 سے آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو گیا. بروکر نے، کمپنی نے آپ کو $1000 کی پرچیزنگ پاور دے دی، تو وہ کس حیثیت سے دی؟ وہ آپ کو اس نے قرض دیا، ضمانت دی، کیا دی؟ اگر قرض دیا تو اگر آپ اس کو کچھ زائد رقم دیتے ہیں اس قرض سے تو وہ سود ہے.
اور اگر ضمانت ہے تو ضمانت بھی عقود تبرعات میں سے ہے، تو لہٰذا اس پر بھی کوئی پیسہ نہیں آپ دے سکتے کمپنی کو یا بروکر کو. تو قرض پر بھی کوئی پیسہ نہیں دے سکتے اور ضمانت کے اوپر بھی کوئی پیسہ نہیں دے سکتے، چونکہ قرض کے اوپر پیسہ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا سود آ جائے گا، اور ضمانت جو ہے یہ عقود تبرعات میں سے ہے، تو لہٰذا اس پر بھی آپ پیسہ نہیں چارج کر سکتے. تو یہ جو لیوریج ہے، آپ نے $100 رکھے، آپ کو پرچیزنگ پاور $1000 کی مل گئی، تو اس میں سود بھی آ رہا ہے یہاں پر قرض کے اوپر، اور ضمانت کے اوپر آپ پیسہ لے رہے ہیں جو کہ ناجائز ہے. تو اس لیے علماء نے اس کو یہاں پر کہا کہ یہ لیوریج جو ہے یہ بھی ناجائز ہے اس کے اندر. تو یہ اس کا خلاصہ ہے. اب کچھ فتاوی جات ہیں جن کو ہم زیر بحث لا سکتے ہیں کہ جو مختلف ہمارے جامعات ہیں انہوں نے اس پر مختلف فتاوی جات بھی جاری کیے ہیں، اور انہوں نے جو جیسے جامعہ دارالعلوم کراچی، ان کا فتویٰ اس کے اوپر ناجائز کا ہے. اچھا، نمبر 1 وہ کہتے ہیں سود ہے، جامعہ دارالعلوم کراچی نمبر 1 سود ہے، نمبر 2 غرر ہے، اور جو لیوریج والا ایشو ہے اس کو وہ مین ریز کرتے ہیں. پھر اسی طرح جو سویپ والا ہے بروکر کی جانب سے ایشو، اس کو وہ ریز کرتے ہیں. تو بالآخر اینڈ پہ جا کے وہ یہ مسائل اخذ کرنے کے بعد اینڈ پہ کہتے ہیں کہ یہ حرام اور ناجائز ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں. تو ان کے نزدیک بھی یہ بالاتفاق حرام ہے اور ناجائز ہے. اب جہاں تک دیگر کچھ اور بھی مدارس ہیں، ان میں بھی اکثر علماء کا اس پر حرام کا ہی فتویٰ ہے. اب اگر اس کو ایک طالب علم کی حیثیت سے میں عرض کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ فوریکس ٹریڈنگ میں جو شرعی بحث ہے وہ ہے بیع و صرف کے قوانین کی، اور ہمارے جو حنفی فقہ کے مطابق جو بیع و صرف میں علت ہے وہ اتحاد جنس اور پیمائش اور قدر ہے. یعنی اتحاد جنس سیم کوموڈیٹی، اور پھر پیدائش اور قدر جو پیمائش اور قدر ہے کہ ویٹیبل اور میلیبل، موزونی اور کیلی، یہ 2 علتیں ہیں احناف کے مطابق. اب بیع و صرف پر ان ہی کے قوانین لاگو ہوتے ہیں اور اپلائی ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم شوافی کی طرف چلے جائیں تو وہ اس کو علت جو ہے وہ یہاں سے اس حدیث سے وہ سمن کو لیتے ہیں. تو اگر ہم جس طرح ڈاکٹر محمد عبید اللہ نے یہ بات کی ہے کہ اگر ہم بیع و صرف کو اس میں لانے کے بیع و صرف کے تحت اس کو لائیں تو پھر تو ناجائز ہی ہوگا، لیکن اگر ہم اس کو سمن میں لے جائیں تو پھر وہاں پر ایک گنجائش موجود ہوگی اور ایک اجتہاد کا دروازہ موجود ہوگا اگر ہم علت جو ہے وہ سمن والی علت کو قبول کر لیتے ہیں. اور وہ لے کر آتے ہیں بیع السلم کے تحت، چونکہ بیع السلم میں کیا ہوتا ہے کہ پیمنٹ تو سپورٹ ہو جاتی ہے لیکن ڈیلیوری جو ہے وہ ڈیفرڈ ہو جاتی ہے. یعنی کہ آج آپ نے رقم پے کر دی اور جو مبیع ہے وہ 6 ماہ بعد یا 3 ماہ بعد جب بھی کانٹریکٹ کی شرط کے مطابق آپ ادا کریں گے. تو لہٰذا وہ جو ایک درمیانی راستہ تجویز کرتے ہیں ڈاکٹر محمد عبید اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بنیاد بنائیں بیع الصرف کے بجائے سمن کو، شوافی کے فتویٰ کو، علت کو مانیں سود کی، اور پھر وہاں سے بیع السلم کے تحت اس کانٹریکٹ کو لے کر آئیں، فوریکس ٹریڈنگ کے کانٹریکٹ کو، تو پھر ایک گنجائش کا دروازہ نکل سکتا ہے. اب یہ چیز جو ہے وہ تھوڑی سی اپیلنگ محسوس ہوتی ہے. اب اس پر ہمارے جو بڑے علماء ہیں وہی اس کو مزید دیکھ سکتے ہیں یا اس پہ اپنا اجتہاد بیان کر سکتے ہیں. ابھی تک کے جو اکثر علماء ہیں اس کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں. اس کی وجہ کہ یہ قبضہ کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ لیوریج کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر سود اور ربا آ رہا ہے، اور تیسرا غرر کا مسئلہ آ رہا ہے. تو یہ 3-4 وجوہات کی بنیاد پر اس کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں. لیکن جو میری ذاتی اس میں ایک طالب علم کی حیثیت سے رائے ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم ڈاکٹر محمد عبید اللہ ان کی رائے کو تھوڑا سا غور و خوض کریں، تفکر و تدبر کریں، اور بیع السلم کے تحت ذرا اس کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ آیا وہ کیا کوئی ماڈل ایسا ہے جو قابل عمل ہو سکتا ہے. چونکہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے، تو اتنی بڑی مارکیٹ میں یہ بزنس ہو رہا ہے تو شاید اس میں کوئی آسانی پیدا ہو جائے ہمارے انویسٹرز کے لیے اور جو ٹریڈرز ہیں ان کے لیے. تو فی الوقت تو میں اپنی ذاتی حیثیت میں نہ اس کو حرام کہوں گا نہ حلال کہوں گا. فی الوقت تو میں خود ایک غور و فکر اور تدبر میں ہوں اس حوالے سے، لیکن میں نے آپ کے سامنے علماء کی آراء کو بیان کر دیا، اور میرا جو ذاتی رجحان ہے وہ ڈاکٹر محمد عبید اللہ کی رائے کی طرف ہی ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس نظم کو سمجھنے اور اس میں جو بھی مفاسد ہیں، مسائل ہیں، ان کو وہاں سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اور امت کو بہترین حل دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔